بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فاطمہ ٹیسٹی ٹیبل۔ تو آج ریسیپی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یقین کی، ہمارے یقین کے سفر کی، جو یقین ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اس سفر کی۔ تو جی میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی جس کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، میں نے اس کو بھی پا لیا جس کو پانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں بھی خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں بھی کہکہوں کی آواز سنی ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر بھی ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر بھی جیتا ہے۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے اور وہ ہے یقین۔ جی یقین کہنے کو تو یقین یہ کاف یہ نون ایک لفظ ہے، لیکن اگر اس پر چلنا شروع کریں، اس کو دل میں جگہ دیں یقین کو، تو پھر آپ خود اپنے لیے معجزے دیکھیں گے۔ میں پہلے وہ چاہتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ کی چیزوں پر بھی تیار ہو جاتا ہے ضد کرنے۔ دل تو بے وجہ کی چیزیں چاہتا ہے۔ اب بس میں وہ چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی کہ اس رب کے فیصلے بہت بہترین ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اس کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسمان میں، اور ایک بس وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں انسان کو اکیلا چھوڑتا ہے اپنے بندے کو، اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ کبھی سوچئے گا ان سب چیزوں کے بارے میں کہ رب کی ذات کتنی مہربان ہے اپنے بندے پر، جو وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مشکل کیسی بھی ہو، آزمائش کیسی بھی ہو۔ جب وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی راستے بھی پہلے ہی بنا دیتا ہے کہ میرا بندہ پریشان نہ ہو۔ کتنی ہی ایسی چیزیں آپ نے ایکسپیرینس کی ہوں گی، آپ کو جب لگتا ہے کہ بس اب یہ میری ہمت کا اختتام ہے، یہاں پر میں اب اور نہیں چل سکتی یا چل سکتا، میری ہمت جواب دے گئی، لیکن وہیں پر کچھ آیات آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کو حوصلہ دیتی ہیں کہ جی نہیں، ابھی تمہارا رب تمہیں بہت کچھ دینے والا ہے، تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ یہی وہ آیات ہیں جس سے ہمارا مضبوط جو ایمان ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں ہمارے ایمان کا امتحان لینے ہی کے لیے تو آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہم اب آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اب سب ختم ہو گیا ہے، ہم کیسے سب ہینڈل کریں گے، کیسے سب چلے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے جس قابل ہمارا رب ہمیں سمجھتا ہے۔ ہمارا رب جو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارے حالات سے بہتر واقف ہے، ہماری برداشت سے بہتر واقف ہے، اسے بہتر پتہ ہے، پیدا کرنے والے کو بہتر پتہ ہے۔ تو اب میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین کر لے کہ میرا اللہ میرے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا، تو ویسا ہی اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے جائیں گے۔ جب انسان یہ سوچتا جائے گا کہ اس کے فیصلے سے بہتر میرے حق میں کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، تو بے شک ایسا ہی ہے کہ اس رب کے فیصلے سے بہتر اسے آگے کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی۔ یہ چیزیں ہمیں آگے لائف میں چل کر پتہ چلتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو بے وجہ کی چیزوں پر رو رہے تھے، بے وجہ کی باتوں کو ہم نے دل سے لگایا ہوا تھا، بے وجہ کی وہ پریشانیاں جو ہم اپنے اندر لے کر بیٹھے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کا وہ اتنا قیمتی ٹائم، اپنوں کو دینے کا والا ٹائم صرف اسی پریشانی میں ضائع کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ ہم اگر سوچتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پر رہا، ہمارے ساتھ کو، یعنی اس نے ہمیں محسوس کروایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں میرے بندے، بس تو مجھے یاد رکھ۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ذات ہمیں یاد رکھے گی۔ جب ہم اللہ کو یاد ہی نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ذات بھی ہمارا ذکر کیسے کرے گی آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب پر یقین رکھیں، اس پر
اتنا یقین ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا رب ہمیں گرنے نہیں دے گا، ہمیں اللہ سے امید نہیں لگانی، ہمیں اللہ پر یقین کرنا ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے خود بخود معجزے ہوں گے، یقین تو کر کے دیکھیں اللہ پر۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔